نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین اور سامعین کرام، اللہ کی ذات عالی کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ رب نے اپنی معرفت و توحید کے نقوش اور اس کے نور کو حاصل کرنے کے لیے عارفین باللہ اور اولیاء اللہ اور علماء اور مفسرین و متکلمین و محدثین کی صحبتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ آج میں جس میڈیا سینٹر سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اس کا نام فیض ناصر میڈیا ہے۔ جب میں اس کی گہرائی میں پہنچا اس نام کی، تو مجھے حضرت اقدس امیر الاولیاء عارف باللہ حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب کے فیض یافتہ ان گلاب کے پھولوں میں سے ایک بہت ہی مبارک اور معطر پھول یاد آ گیا، جس کو دنیا عارف باللہ معتمد اکابر فقیہ الملت حضرت اقدس حضرت مفتی ناصر صاحب تالوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مجعہ کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرتی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عمری میں اپنے اکابر کا ذوق و شوق، اپنے اکابر کا چال چلن اور اپنے اکابر کا مزاج، اور گویا کہ اگر میں ان کی ساری زندگی کو سمیٹ کر دو لفظوں میں کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مفتی ناصر صاحب مزاج سنت و شریعت میں ڈھلی ہوئی ایک بہت ہی معتبر اور علمی اور مستند عرفانی شخصیت تھی۔ ان کے نام سے ان کے بھائی نے حافظ قاری محمد شاہد صاحب حسینی، جو ہمارے سماج میں اپنے علم، فضل، نظم و تدبیر اور میڈیا اور اپنی قرات اور حسن نعت اور دیگر فضل و کمالات کے اعتبار سے بہت ممتاز اور مشہور اور متعارف ہیں، اور ماشاءاللہ انہی کے نام سے اپنے بھائی کے یہ باطنی فیض اور کمالات کو عام کرنے کے لیے اور سنت و شریعت کی آواز اور مزاج کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے جامعہ فیض ناصر کا قیام کیا، اور اسی کی نسبت سے فیض ناصر حضرت مفتی صاحب کے فیوز اور برکات اور کمالات اور اقوال اور آپ کے علمی اثرات و نقوش کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے فیض ناصر میڈیا کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس سلسلے میں نعت کا سلسلہ، نعت سیریز، اسی طرح سے غزل سیریز، اور اسی طرح سے اکابر کے مضامین سیریز، اور اہل اللہ اور جو علماء اور ملک کے نامور اور بہت ہی منتخب اور مستند حضرات اہل علم ہیں، ان حضرات کے کشکول علم و معرفت سے امت کے نام پیغامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم اس میڈیا سلسلے سے نہ معلوم کیا کیا زہر ہماری نسلوں تک پہنچ رہا ہے۔ میں فیض ناصر صاحب کے میڈیا انچارج جو ذمہ دار ہیں جناب قاری شاہد حسینی صاحب، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پاکیزہ اور بہت ہی مبارک سلسلہ شروع کیا، اور اس سینٹر کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو اپنے بزرگان دین کے اندر کے نفوس اور ان کی جو پاکیزہ فکریں ہیں ان سے متعارف کرائیں گے۔ یہ اس طالب علم محمد سالم اشرف قاسمی کے پاس بھی یہاں دیوبند میں دارالعلوم اشرفیہ دیوبند میں حاضر ہوئے، تو مجھے اس پر مخاطب ہوتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے۔ میرا شمار تو نہ ان میں سے ہے نہ میں اس لائق ہوں، لیکن یہ ان کے حسن زن ہے، محبت ہے کہ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ ایک دو بات اس سینٹر سے تو بھی امت سے مخاطب ہو کے کہہ دے۔ تو اس وقت میں میرے سامنے تین باتیں آپ کو کہنے کے لیے اور اس مبارک فیض ناصر میڈیا کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کے لیے تین باتیں ہیں جو عصر حاضر کا بنیادی تقاضا ہے۔ نمبر ایک کہ ہمیں اس وقت میں ملکی حالات کے پیش نظر جب پوری ملکی سیاست کو زعفرانی سیاست بنا دیا گیا ہے اور پورے ملک میں مدارس، خانقاہوں، مراکز اور اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے ان کی بیک کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اور اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، اس وقت میں ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہے۔ نمبر ایک ہندوستانیت کی حفاظت، اور نمبر دو اپنے مسلمان اور اسلامیت اور ایمان و عرفانیت کی حفاظت۔ ہندوستانیت کی حفاظت کا تعلق کس چیز سے ہے کہ ہم اپنی آئیڈیز کو مضبوط رکھیں، ہماری جو نسلیں ہیں ان نسلوں کو ہم اپنی لگژری زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اپنائیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اچھا ٹیلنٹ دیں۔ آپ اپنے بچوں کو عالم، حافظ اور دین کے مبادی سے واقف کرانے کے ساتھ بہترین ڈاکٹر بنائیے، انجینئرز بنائیے، پائلٹ بنائیے،
سائنٹسٹ بنائیے اور بہترین IAS PCS اور نیٹ کے امتحانات میں پاس کرانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کیجئے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے کورسز اور جتنے بھی اس وقت میں نئے کورسز آ رہے ہیں ان سے اپنے بچوں کو آگاہ کیجئے۔ ٹیلنٹ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بغیر فوج کے، بغیر ہتھیاروں کے دنیا کے باطل کا اور دنیا کے شر پسندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کی فسطائی طاقتوں کے بیچ میں کبھی 35 کبھی 33 ہمارے IAS اور PCS بچے مخاطب ہو کر چٹ کر ہندوستان کی جوڈیشری کا اور ہندوستان کے آئین کا حصہ نہ بنتے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہماری ملک نے اگر اس طرف دھیان دے دیا، ہماری مسلم قوم نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ دوسروں کی گولیوں کا، موب لنچنگ کا اور دوسروں کے تعصب کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اندر ایمان و معرفت سے بھی خالی ہے، نالج کی طاقت اور قوت سے بھی خالی ہے، اور ہمارے پاس سماجی قوتیں اور سیاسی طاقت اور استحکام سے بھی خالی ہے۔ ایک میدان میں فٹ بال کے ایک بچے نے دیکھا کہ ایک گیند ہے اور اس میں چاروں طرف سے جس کے پاس بھی ہو جاتی ہے ہر آدمی اس میں جو ہے لات مارتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے بڑے درد مندانہ انداز میں پوچھا، اے میری اماں یہ تو بتاؤ کہ اس گیند کا آخر قصور کیا ہے؟ جو بھی جاتا ہے، جس کے پاس بھی یہ جاتی ہے، وہ اس کو لات مار کر جو ہے کدا دیتا ہے۔ تو والدہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، بیٹے اس گیند کا صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ یہ موٹی ضرور ہے لیکن یہ اندر سے کھوکھلی ہے، اندر سے خالی ہے، اس لیے جہاں جا رہی ہے وہاں لوگ اس کو اپنی لات کا، موب لنچنگ کا اور اس کو فٹ بال بنا کر کے اس کی ذلت کا اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ بالکل یہی حال اس وقت میں ہماری قوم کا ہے۔ ہمارے پاس اسباب بہت ہیں، ہمارے پاس اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس نہ دینی ٹیلنٹ ہے، نہ دنیاوی ٹیلنٹ ہے، نہ ہمارے پاس سیاسی استحکام ہے، نہ ہمارے پاس جمہوری استحکام ہے، نہ ہم ملک کے مفادات میں حصے دار بن کر ملک کے وفادار بننے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے فوجوں میں بھی ہوں، ہمارے بچے IAS بھی ہوں، ہمارے بچے PCS ہوں، ہمارے بچے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہوں، ہمارے بچے گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے محکموں میں بیٹھے ہوئے ہوں، جوڈیشری میں ججز ہوں، ہمارے بچے جو ہے پولیس میں خدمات انجام دے رہے ہوں، ہمارے بچے منصب قضاء افتاء پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تشریح اور انسانیت کے پیغام کو عام کر رہے ہوں، بغیر کسی تفریق مذہب کے، ہندو مذہب اور اسلام مذہب کی تفریق کے بغیر ہمارے سماج کے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ رفاع عام کی خدمات اپنے ٹرسٹوں کے ذریعے سے انجام دے رہے ہوں، تاکہ ملک اور RSS وشو ہند پریشد اور بجرنگ دل اور دنیا کی اور ہندوستان کی فسطائی طاقتیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ مسلمانوں کا وجود اس ملک کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیے رحمت ہے۔ ایک بات تو یہ بہت مختصراً، دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانیت کی حفاظت کیجئے، اپنی اسلامیات کی شناخت کی حفاظت کیجئے، ورنہ حالات بڑے نازک ہیں۔ اگر یہ مدارس، یہ دین کے خادم، یہ دین کے وارث، انہوں نے اپنی اس خدمت کو چھوڑ کر کہ جو اپنے طرز حال سے، اپنی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں سے یہ اعلان کرتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، شو روم والوں تمہیں شو روم مبارک، مارکیٹ والوں تمہیں مارکیٹ مبارک۔ ہمارا گمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہی وارثین انبیاء ہے جو اس فتنے کے دور میں بھی طلبہ کو اپنے سینے سے علم کی امانت دینے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، مدارس بند ہو گئے تو قوم مردہ ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گی، ذہنی اور فکری اعتبار سے جو ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گی، اور پھر موب لنچنگ ہی نہیں بلکہ اندر کا ذرا سا ایمان کا نور جو بچا ہے نا وہ بھی کھو بیٹھے گی۔ اس لیے کہ پیدائش میں یہ ملا کھڑے ہیں، مرنے میں ملا کھڑے ہیں، بیماری میں ملا کھڑے ہیں، اور شو روموں کے افتتاح میں ہمارے علماء کھڑے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی گاڑیوں کو ان کی عظمت کے لیے پیش کرتے ہیں، دعوتوں میں ان کو پیش کرتے ہیں، شو روموں کے افتتاح میں انہیں پیش کرتے ہیں۔ آج اگر اس تنگی کے دور میں ہم نے اپنے سخاوت کا ہاتھ بڑھا کر ان حضرات کی رعایت کر کے اور ان کو جو ہے تنگ حال ہونے سے نہ بچایا اور ان تحریکوں کو دم توڑنے سے نہ بچایا، تو سالم اشرف قاسمی کا یہ جملہ یاد رکھیے کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی تاریخ داستانوں میں تاریخ گزارنے کے لائق بھی نہیں رہے گی، اور کوئی اس قوم کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس لیے
تحریک مدارس کو زندہ کیجئے، تحریک خانقاہوں کو زندہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنی نسلوں کے وجود کے لیے اللہ کے ان تحریکی مدارس کو، جن میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اگر روزانہ آپ 10 ضرورت گھر کی پوری کرتے ہیں، ایک ضرورت مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے 10 روپے الگ کر دیجئے، مدارس کی علم کی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے 100 روپے روزانہ الگ ڈال دیجئے، جو بھی آپ کا متعلقہ مدرسہ ہے، جہاں کا فیض آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہاں اس فیض کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے تعاون کو پیش کر دیجئے۔ روزانہ 20 روپے ہاتھ میں لیجئے یا ہفتے میں 100 روپے ہاتھ میں لیجئے، امام صاحب کو مصافہ ملا دیجئے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ ذرا، 200 آدمی جس مسجد میں مصافہ ملا لیں اور 100 روپے ایک ہفتے میں مصافہ ملانا کون سی بڑی آفت آ جائے گی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ امام جو مصافہ آج ملا رہا ہے اور بے لوث صاحب کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچے کو اس دینی تحریک سے ہٹانے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا بچہ عالم بن کر کل کو آپ کی نسل کی حفاظت کرے گا، آپ کے نسل کے عقیدے کو محفوظ رکھے گا، آپ کے نسل کو بگاڑ سے بچائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو بدزن کر دیا نا، اس کے گھر میں بیماری کے لیے پیسہ نہیں، کچن میں بنانے کے لیے سامان نہیں، بچوں کو کپڑا بنانے کے لیے کپڑا نہیں، کیوں؟ متولیوں کا ظلم اور ہماری عوام کا استحصال اس وقت ائمہ اور علماء کے ساتھ اتنا ہے کہ وہ بدزن ہو کر اس دینی تحریک کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، میں پورے ملک سے وابستہ ہوں، 50% طلبہ اور 50% علماء اس وقت میں دینی تحریک سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اس دینی تحریک کو مضبوط کیجئے، زندہ کیجئے۔ اگر ہندوستان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، یہاں کی سیاست میں مضبوط حصہ لیجئے، جو نمائندہ بن سکتا ہے اس کی ٹانگ مت کھینچئے، اس کا ہاتھ پکڑیے۔ یہ مت دیکھیں وہ کس برادری کا ہے، یہ مت دیکھیں وہ کس گھرانے کا ہے، اگر وہ آپ کی آواز ایوان اسمبلی میں بن سکتا ہے تو اللہ کے واسطے اسے بنا کر آگے بھیج دیجئے، تاکہ آپ کی کوئی بات کہنے والا وہاں کھڑا ہو جائے جب آپ کے خلاف بل پاس ہو رہا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے، میرا درد ہے اور میں نے اس درد کو فیض ناصر میڈیا سینٹر کے حوالے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ بس میں مولانا کی ان کوششوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، سراہتا ہوں۔ خدا ان کے فکر مند اور وسیع ذہن سے اللہ اپنے بندوں کو خوب نوا فرمائے۔ اور میں مولانا کو بھی، ناصر صاحب کو اور حضرت قاری شاہد حسینی صاحب کو اور آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہوں پردے، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہوں پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے، کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔